اس طرح دوسرا سوال ہے، شادیوں میں کیک کاٹنا جائز ہے یا ناجائز؟ عبدالقیوم صاحب کرنا سے۔ عبدالقیوم صاحب اس میں یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ شخص انہی میں سے ہوگا، یعنی قیامت کے دن وہ انہی میں سے کھڑا ہوگا۔ اس حدیث کے تحت اگر ہم اس بات کو سمجھیں کہ دیکھو کہ یہ جو کیک کا رواج ہے یا دوسری رسومات کا رواج جو ہماری شادیوں پر ہو یا دوسری چیزوں میں جو ہم رواج اس وقت عام ہو چکے، مثلا برتھ ڈے ہیں، یہ سب چیزیں جو منائی جاتی ہیں، اس پہ جو کیک کاٹا جاتا ہے، یہ ہم دیکھیں کہ یہ رواج نکلا کہاں سے۔ اگر یہ رواج غیر مسلموں کا شعار ہے، غیر مسلم مناتے ہیں، پھر مسلمان بھی منا رہے ہیں، گویا کہ یہ ان کی مشابہت ہوئی، تو اس حدیث کے زمرے میں یہ حرام ہے پھر۔ اور قیامت کے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ انہی میں سے کھڑے ہوں اور وہ ایمان والے نہ ہو اور آپ ان میں سے کھڑے، کیونکہ آپ نے ان کا طریقہ اپنایا۔ ہمیں وہ طریقہ اپنانا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جس کی ہمیں شریعت اجازت دیتی ہے۔ میں آپ کو یوں سمجھاؤں کہ اگر آپ کی شادی پر آپ کو خوشی ہے تو اس وقت آپ اور کچھ بانٹے، کھجورے بانٹے آپ، یا آپ مٹھائی بانٹے، لیکن اس وقت آپ باضابطہ کیک لاتے ہیں، مجمع بلاتے، پھر لڑکے اور لڑکیاں سب غیر محرم ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد شادی میں آپ کیک کاٹتے ہیں۔ کیا آپ کو یہ حدیث معلوم نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب مرد اور عورت خلط ملط جمع ہو وہاں اللہ کی لعنت برستی ہے جہاں بے حیائی ہو، اور شادی میں تو ایسا مسئلہ ہوتا ہے۔ اور پھر وہ ایک دوسرے کو کیک کھلائیں، کیا یہ غیر محرم کے لیے جائز ہے؟ اور یہ کیک جہاں سے رواج ملا ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ تو غیر مسلموں کے، عیسائیوں کا رواج ہے کہ وہ کیک کاٹتے ہیں، یا دوسروں کا رواج ہے غیر مسلموں کا وہ کیک کاٹتے ہیں۔ اب مسلمان بھی اس رواج کو اگر اپنے اندر لائے تو یہ پھر غلط ہے، گناہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں جس چیز کی شرع اجازت دیتا ہے وہ چیز کریں۔ ولیمے کی اجازت ہے، اب آپ مہندی رات میں باضابطہ پورے رات جاگ کر کیک کاٹ رہے ہیں، مہندیاں بانٹ رہے ہیں، یہ سب چیز یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔